بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی چند سیکنڈ پہلے، یقین جانیے 1 منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا، چند سیکنڈ پہلے میری اپنے ذرائع سے بات ہوئی ہے اور وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار میں اقتدار کی ہی راہداریوں میں کیا بات چل رہی ہے اسی پر میں نے انفارمیشن حاصل کی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ آپ یقین جانیے اسلام آباد میں اس وقت ایک ہی بات کا چرچا ہے، ہر طرف ایک ہی بات ہے، رہائی 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 رہائی، خان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کیا ہوا ہے، یہ اچانک ماحول کس طرح سے بن رہا ہے، یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں عمران خان کی رہائی کی؟ کیونکہ جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ بات ہوتی رہی کہ اچھا جی کیسز میں جان نہیں ہے، یہ اب ختم ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر لوگ کہہ رہے ہیں اور وثوق سے کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز میں جان نہیں ہے، یہ اب ختم ہوتے ہیں، اب ختم، ان کو لٹکایا گیا جتنا عرصہ ہو سکتا تھا، مگر وہ کیسز ختم ہوئے، جلدی جلدی سزائیں بھی دی گئی تھیں، اب خیال تھا اس کے بعد رہائی ہو جائے گی، لیکن یہاں قانون کے مطابق تو کچھ نہیں ہوتا، تو اب بھی نہیں ہو رہا قانون کے مطابق۔ پھر کیوں یہ رہائی کی بات ہو رہی ہے؟ حتیٰ کہ نون لیگیوں کے بیانات آنے لگے ہیں عمران خان کے حق میں، ایک ہی رات میں 2 بیانات، تسلسل ہے۔ شہباز شریف پہلے ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر عطا تارڑ تعریفیں شروع کر دیتے ہیں عمران خان کی۔ اب نیا بیان آ گیا ہے کابینہ کے ایک اور رکن طارق فضل چودھری کا، وہ تو سیز فائر سے آگے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آغاز تو ہو گیا سیز فائر کا، شہباز شریف نے کر دیا کہ میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں، بس بات چیت ہونی ہے، صرف ہم سے مذاکرات کریں، ہم تو کہتے رہے ہیں آئیں بیٹھیں بیٹھیں بیٹھیں، صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو آگے کریں جو بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کو آگے کریں جو ذرا دھیمے مزاج کے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے کریں۔ یعنی طارق فضل چودھری جو کابینہ کا حصہ ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ فارم 47 کے ذریعے ان کو مسلط کیا گیا، مگر جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جہاں چیزیں چلی گئی ہیں ان کو بھی اندازہ ہے، تو اس میں وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ نہ ان کے ذریعے رہائی ہونی ہے، نہ ان کے پاس کوئی حیثیت ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، تو وہ صرف ریلیونٹ ہونے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم سے بھی بات ہو جائے تاکہ جو بھی ہو اس کا کریڈٹ ہم پر بھی آ سکے کہ ہم نے بھی کچھ کیا تھا، ورنہ سب جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اختیار ولی صاحب، یہ نون لیگ کے ترجمان بھی ہے خیبر پختونخوا کے، اور یہ ناراض بھی ہو گئے تھے جب عہدے دے دیے گئے تھے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کو، اور اس کے بعد یہ ناراض نظر آ رہے تھے، لیکن اب یہ پھر خوش ہو گئے ہیں، اور وہ خٹک صاحب جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، اور وہ عہدہ تو انہوں نے لے لیا، لیکن کہیں آپ نے ان کو دیکھا کہ جی وہ تحریک انصاف کو توڑیں گے، اس لیے بڑے تجزیہ کاروں نے کہا جی وہ اب آئے ہیں اور بڑا ڈسٹرب کریں گے تحریک انصاف کو، اس لیے ان کو بنایا گیا ہے اور وزارت داخلہ میں ان کو دے دیا گیا ہے تاکہ وہ جناب وہاں پر افسران کے ذریعے یہ وہ کر کے تحریک انصاف کا جو زور ہے اس کو توڑ سکیں، کچھ دوبارہ کچھ کر سکیں، افسر ان کے پاس ہیں، افسروں کے ذریعے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ تو جناب جو میرے ذرائع سے بات ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا چند سیکنڈ، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے چند سیکنڈ پہلے ہی میں نے فون بند کیا، اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ اب شہر اقتدار میں ہر طرف راہداریوں میں ایک ہی بات ہے، خان کی رہائی، خان کی رہائی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب کیوں 700 سے زیادہ دن تو ہو چکے ہیں عمران خان کو، 2 سال ہونے والے ہیں، رہائی کی باتیں بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں، یہ ہوا کیا ہے؟ انگریزی میں ایک لفظ ہے کیٹلسٹ، سائنس میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی عمل کو تیز کر دینے کا جو فارمولا کہیں یا عمل، اس کو کیٹلسٹ کہتے ہیں، یا ایک عنصر جو اس عمل کو تیز کر دے، کہ ایک سائنسی عمل ہو رہا ہے اس میں یہ کیٹلسٹ کا کام کرے گا، یہ تیز کر دے گا اس چیز کو۔ تو کیٹلسٹ جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حکمران خاندان کی مودی کے بارے میں خاموشی، کوئی لفظ نہ بولنا۔ اب آپ دیکھیے مذکہ خیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ جب سب کچھ ہو گیا، کبھی مریم نواز صاحبہ بکھلاہٹ میں ڈیسپریشن میں کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں کہ سارا کچھ جو کریڈٹ ہے وہ نواز شریف کو دینے کی کوشش، پہلے یہ بیان آ گیا کہ یہ عظمہ صاحبہ نے کہہ دیا جی ان کی نگرانی میں سارا کچھ ہوا ہے، اب مریم صاحب اس سے بھی آگے چلے گئی، انہوں نے کہا جی جے تھنڈر جو ہے، شکر انہوں نے کوئی اور نام نہیں دے دیا، جے 17 تھنڈر کو انہوں نے خالی تھنڈر کہہ دیا، کہ یہ پتہ نہیں کس نے بنایا ہے، نواز شریف نے بنایا ہے۔ یقین جانے انہوں نے نعرے لگوائے ہیں کہ نواز شریف نے بنایا جے 17 تھنڈر، نہ ہمارے کوئی انجینئر نے بنایا ہے، نہ کوئی ایئر فورس کا اس میں ہاتھ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کسی ملٹری کا نہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب نے بنایا ہے۔ پتہ نہیں میاں نواز شریف صاحب کچھ اور بھی ہمیں بنا کر دے دیں، پھر اتنے ہی ان میں ہنر ہے، اتنے بڑے وہ انجینئر ہیں کہ انہوں نے جے 17 تھنڈر بنا دیا، ایسے وہ انجینئر ہیں۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میاں صاحب بزنس کرتے کرتے، دیگر کام کرتے کرتے ایروناٹیکل ماہرین کی ایک فہرست میں آ چکے ہیں، اور ایسے کہ وہ طیارہ بھی بنا سکتے ہیں، جنگی طیارہ۔ پھر یہ بھی انفارمیشن غلط کہ جے F-17 تھنڈر کے ذریعے گرایا گیا، وہ جے 10 کے ذریعے رافیل گرایا گیا ہے۔ رافیل کس نے گرایا پتہ ہے نا، اس طرح کی بات کی گئی مریم صاحبہ کی طرف سے۔ خیر اب یہ اس طرح کے بیانات اصل میں ان کی ڈیسپریشن شو کرتے ہیں کہ جی کسی طرح کریڈٹ لیا جائے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف سے یہ سوال کیا ہے ٹیلی ویژن پہ منصور علی خان نے کہ جی ان کی خاموشی سمجھ نہیں آ رہی، نواز شریف، مریم نواز، یہ نام کیوں نہیں لیتے؟ تو خواجہ آصف نے تو جناب وہ بات کر دی ہے کمال، انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، لارجر دین لائف، وہ بہت ہی بڑے لیڈر بن چکے ہیں، اتنے بڑے بن گئے ہیں کہ ان کو اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ کیوں؟ جواز سنیے کہ مریم صاحبہ اور شہباز شریف جو ہیں وہ چونکہ پنجاب اور سینٹر میں اس وقت عہدوں پر ہیں، تو نواز شریف اتنے بڑے لیڈر ہیں، اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کر دیں گے تو یہ لوگ دب جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جنگی صورتحال میں، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کوئی پاکستان کے حوالے سے کچھ ہو تو میاں صاحب کو کوئی بیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ دب جائیں گے۔ دشمن جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، تباہی پھیلائے، پاکستان کو دھمکیاں دے، گالیاں دے، کچھ بھی کہے، میاں صاحب کا خاموش رہنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے لیڈر بن گئے ہیں۔ یہ ہے جواز۔ اچھا، طارق فضل چودھری کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کہہ رہے ہیں جی ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے، چیزیں تو آگے بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اختیار ولی کہہ رہے ہیں جی بالکل جہاں کریڈٹ ہے عمران خان کو ان کو ملنا چاہیے، اگر JNC پاکستان 2022 میں لانے میں عمران خان کا کردار ہے تو انہوں نے اپروول دی تو بالکل ٹھیک ہے، ان کا بنتا ہے۔ اب یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ تو خون کے پیاسے لگتے تھے۔ حنیف عباسی صاحب کو سن لیجئے، وہ بھی کابینہ کا حصہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی سیز فائر نہیں ہو سکتا تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو مودی نے بھی نہیں کیا۔ یعنی ان کے لیے مودی چھوٹا دشمن ہے۔ سوچئے ذرا، یہ حنیف عباسی کہہ رہے ہیں، ذہنیت سوچیں۔ اور تحریک انصاف والے ان کے کارکن وہ بڑے دشمن ہیں، جس نے 40 ہمارے عورتوں، بچوں، نہتے شہریوں کو شہید کر دیا، وہاں سے میزائل مروائے، وہ اتنا بڑا دشمن نہیں ہے۔ تحریک انصاف پر آپ نے حملے رکھنے ہیں، یہ ہے سوچ۔ آپ اندازہ لگائیے، جس نے ہمارے 11 فوجی جوانوں کو شہید کر دیا، 5 ہمارے ایئر فورس کے، 6 ہمارے آرمی کے لوگ، ہمارے ہاں ایئر بیسز پر اس نے میزائل پھینکوائے، پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے وجود سے انکاری ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، شہید کر رہا ہے، ان کے گھر توڑ رہا ہے، ہر طرح کی تباہی کر رہا ہے، جہاں مسلمان چین میں نہیں ہے، جس نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گجرات میں، اس کے بارے میں حنیف عباسی کہتے ہیں کہ مودی نے وہ کچھ نہیں کیا جو انہوں نے کیا تحریک انصاف نے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ ایک مینٹیلٹی ہے کہ بچر آف گجرات اتنا بڑا ہمارے لیے ویلن نہیں ہے جتنا عمران خان، اسی لیے تو مودی کا نام نہیں لیتے، صبح سے لے کے رات تک عمران خان عمران خان عمران خان ہے۔ تو یہ چیز کیٹلسٹ ثابت ہوئی ہے، یہ خاموشیاں، یہ اس طرح کا پریزنٹ کرنا اپنے اقتدار کے نشے میں کہ جی ان کو صرف دبا کے رکھنا ہے، دشمن کوئی اور ہے۔ اب آخر میں آپ کو بتا دوں کہ میری بڑی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے آج، یہ جو میرے ذرائع سے فون پر بات ہوئی، میں نے اس ملاقات کے بعد ذرا اپنے ذرائع سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جی اسلام آباد کی راہداری میں یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا، اہم شخصیت نے، اور موجودہ حالات میں بہت ریلیونٹ ہیں وہ، تو ویسے بھی اہم شخصیت ہیں، اور بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ قومی یکجہتی بنانے کے لیے، اتفاق رکھنے کے لیے، قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے روز روز جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ آپ سمجھیں میری بات؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہوئی ہے، اس کے بعد قوم اکٹھی ہو گئی ہے، اب ہم نے اس کو اکٹھا رکھنا ہے، اور تو اس طرف سوچا جائے تو یہ جو خلفشار اور یہ سب تھا، یہ سیاسی عدم استحکام، اس کو ختم کرنا ہے۔ ورنہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر اس عام شخصیت نے جو بات کی ہے اس پر عمل نہیں ہوتا، کہ اس کو اکٹھا نہیں رکھا جاتا، تو زیادہ حالات خطرناک ہو جائیں گے جو اس جنگ سے پہلے تھے، اس سے زیادہ۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اس دفعہ ادارے ان سے لڑے ہیں جن سے عوام چاہتے تھے کہ لڑیں، اس لیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اپنے لوگوں سے نہیں ادھر لڑا جائے۔ تو یہ سب باتیں اگر آپ دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں نا، کہ اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا گیا، یہ رہائی کی بات جس طرح سے بھی ہو رہی ہے اور سارا کچھ، تو حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہو جائیں گے، کیونکہ دشمن کو وہ مار پڑی ہے کہ اب وہ سوچے گا بھی نہیں پاکستان پر کئی سال تک، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال تک نہیں سوچے گا حملہ کرنے کا، جب تک وہ اس دن دوبارہ یہ حرکتیں کرے گا جس دن اس کو یہ دوبارہ زوم، تکبر، غلط فہمی ہو جائے گی، یہ جہالت میں آ جائے گا دوبارہ سے کہ جی اب میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہوں کہ میرے پاس S-400 سے بھی کوئی آگے کی چیز آ گئی ہے، اب نہیں S-400 کو تباہ کر سکتا، اب جی میرے پاس رافیل سے بھی آگے کوئی چیز آ گئی ہے، تو اب میں بچ جاؤں گا، اب حملہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ ہم بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور ابھی ہم نے تو وہ چیزیں استعمال ہی نہیں کی جو ہمارے پاس ہیں، ساری میکسیمم پاور نہیں ہم نے یوز کی، تو انشاءاللہ بھی آگے ہوں گے۔ لیکن اس کا تو جس کا جنون ہی جنگی جنون ہوگا، ہر وقت اس نے ووٹ اس چیز سے حاصل کرنے ہیں، اس کا سروائیول یہ ہے، جس طرح یہاں موجودہ حکمرانوں کا عمران خان کے خلاف اس کے قید میں رہنے میں سروائیول ہے، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی لڑائی میں سروائیول ہے، اس طرح مودی کا سروائیول پاکستان سے لڑائی میں ہے، پاکستان کے خلاف نفرت میں ہے،
مسلمانوں کے خلاف نفرت میں ہے, اس نے وہ ہندوتوا کا ووٹ لینا ہوتا ہے, تو وہ سب, تو وہ تو یہ حرکت کرے گا. لیکن ابھی براہ راست اب وہ آمنا سامنا نہیں کرے گا, وہ بزدل ہے, پیٹھ پیچھے وار کرے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ اب اس نے یہ سوچا ہے کہ جی یہ $1.5 ارب کا ہمارا نقصان ہو گیا, S-400 فارغ ہو گیا, رافیل کا اتنا ہو گیا. اب اجیت دوول جو کہتا ہے, وہ پہلے بھی کہہ رہا تھا, اب اس در زیادہ پیسہ لگائے گا. جو اجیت دوول ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, وہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں تو بس ڈالرز دینے ہیں اور وہ دہشت گرد وہاں پر ہم پالیں گے, ان کو پیسے دیں گے اور وہ کر دیں گے. ایران میں ان کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. اچھا, اب ادھر بھی ہمیں کام کرنا ہے اور کر رہے ہیں ہم اس کے خاتمے کے لیے, مگر اس میں وقت لگے گا. تب تک وہ اتنی انویسٹمنٹ کرے گا ادھر, اتنی انویسٹمنٹ کہ اس کو یہ جو مار پڑی ہے, اور وہ شروع ہو چکا ہے وہاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. آپ حالات دیکھیے, وہ وہاں پر اب پہلے سے زیادہ دہشت گردی کروانے کی کوشش کرے گا, زیادہ پیسے لگائے گا. جتنے میں رافیل آتا ہے اس سے کہیں کم پیسوں میں وہ کتنے دہشت گرد خریدے گا, کتنا پاکستان کے خلاف اسلحہ بارود وہ استعمال کروائے گا. اور جب یہ بھارت کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی, اس دوران بھی ہمارے جوان وزیرستان میں شہادتیں دے رہے تھے, وہاں پر ان پر اٹیک ہو رہے تھے. اب وہ زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ جنگ زیادہ مشکل ہے, یہ تو آمنے سامنے کی تھی اور وہاں وہ ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکا اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن یہاں وہ بظاہر اندر ہی لوگ گھسا دیتا ہے, جو ہماری سوسائٹی میں ہی ہوتے ہیں. ان کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے عوامی حمایت. یہ جو گھروں میں گھسنا ہے, پکڑ دھکڑ ہے, یہ سیاسی انتشار ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا اور لوگوں کو اونرشپ دینی ہوگی کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ آپ نے لڑنی ہے, اس میں فرنٹ پر آپ ہیں, آپ ان کا مقابلہ کریں گے, ہم تو ہیں ہی. اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی یکجہتی ہماری نظر آئے. اور خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی, بلوچستان میں بھی ان کا سب سے زیادہ ووٹ ہے, ان کو لینے نہیں دیا گیا, وہ سارا فارورڈ اسمبلی نظر کر دیا گیا. سندھ اور پنجاب میں بھی ویسے تو ہے, لیکن سندھ اور پنجاب کے حالات فرق ہیں. بارڈر وہاں پر ہے, ایران اور افغانستان کا بارڈر خیبر پختونخوا اور بلوچستان, وہاں سے وہ پھر یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے اب یہ حالات, ورنہ بڑی تیزی سے اور زیادہ خراب ہوں گے. تو یہ اپرچونٹی ہے, ونڈو ہمارے پاس تھوڑی ہے, اور اسی وجہ سے اب یہ کہیں نہ کہیں ریلائزیشن ہے اور اس میں تیزی آ گئی ہے, اور اس لیے یہ پھر خان کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں. باقی جی ایک خط بھی سامنے آ گیا ہے, سینیٹر اعجاز چودھری جن کو اب رہا ہو جانا چاہیے تھا, ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی تھیں. اب 9 مئی کیسز کے 2 اسٹار گواہوں کی ملزمان اور وکلاء کے جانے کے بعد عدالت میں گواہی لی گئی. ایسا ہوتا نہیں ہے, وکلاء موجود ہوں, جن پر الزام لگایا گیا وہ موجود ہوں, پھر گواہ ہیں. دونوں مبینہ سازش کے گواہ ہیں. 1 سال بعد ان کو یاد آیا کہ انہوں نے سازش سنی تھی. وکلاء کی موجودگی میں دوبارہ گواہی تک عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں. لیں جی, اعجاز چودھری صاحب بیمار آدمی ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ ہی کر دیا ہے. تحریک انصاف کی طرف سے شہرام ترکی نے کہا ہے آنے والے دن اچھے ہوں گے, گفتگو کا عمل جاری ہے, عمران خان کی رہائی کے لیے ہی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ بات بھی کی ہے جی. اچھا, پھر چیزیں چل رہی ہیں اور پولیٹیکل سیز فائر ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, اور ہر طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام آباد کی رادار میں کیا ہو رہا ہے. مریم صاحبہ اس وقت مارکیٹس میں جا رہی ہیں, ساری دکانیں بند نظر آتی ہیں. پھر ان کا ایک یہ سٹنٹ سامنے آ گیا ہے جس میں پھر وہ کافی افسران کے ساتھ گئی ہیں. ایک دکان کھلی نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں, اور وہاں وہ جا کے پوچھتی ہیں کہ میرے لائق کوئی خدمت, میرے لائق کوئی خدمت. تو وہ شخص ہاتھ باندھے پیچھے کھڑا ہے اور بس خاموش. اتنی دکانیں تو بند ہو گئی ہیں, صرف ایک دکان کھلی ہے اور وہاں جا کے خدمت پوچھ رہی ہوتی ہیں. بس ٹھیک ہے جی, چلیں جی. تو یہ ساری دکانیں بند کیوں ہو جاتی ہیں, مطلب کھلی مارکیٹ میں نہیں جاتی ہیں, اتنے زیادہ افسران ہوتے ہیں. چلیں, یہ بھی وجہ ہے کہ وہ دکھانا چاہ رہی ہیں کہ عوام میں وہ پاپولر ہیں. تو کیونکہ دوسری طرف جن کے کندھوں پر سوار ہو کر, جن کے کندھوں پر بیٹھ کر یہ حکومت بنی ہے, وہاں اصل میں ڈسٹربنس ہے. تو وہ اب وضاحتوں کے بعد بھی لگتا ہے وہ لوگ قائل نہیں ہو رہے کہ سارا کریڈٹ آپ نے اپنے خاندان کو دینے کی کوشش کی اور نام تک نہیں لیا. اور جہاں وقت آیا, جب وہ قیام کا وقت آیا, کھڑے ہونے کا وقت آیا, ڈٹ جانے کا وقت آیا, للکارنے کا, بتانے کا وقت آیا, اس وقت آپ لیٹ گئے, گر گئے. تو یہ کیسے ہے؟ یہ تو مارکے میں تو وہ لوگ کھڑے ہوئے جن کو ہم نے جیلوں میں ڈالا, جن کو پکڑا. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں, باقاعدہ سٹیٹس دیکھے گئے ہیں کہ یہ جو بھارت کا مقابلہ سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا ہے, ڈی جی ایس پی آر اگر بولے ہیں, جن لوگوں نے ذکر کیا کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ تو کی بورڈ وارئرز ہیں,
تو اس میں سٹیٹ سامنے آئے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں فرنٹ پر جو لڑے ہیں، یہ جو وارفیئر میڈیا کی کہیں انفارمیشن وارفیئر میں جو لوگ لڑے ہیں، یہ وہی ہیں جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں. وہ سٹیٹس ہیں ان کے پاس، وہ اکاؤنٹس جب دیکھے گئے ہیں تو یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو اس سے یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں ماحول جو بدلا ہے. تو ایسی نہیں ہے، تو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیزیں ریلائز ہوئی ہیں کہ یہ تو اصل تو یہ لوگ تھے، یہ لوگ ہیں، یہ محب وطن لوگ ہیں. تو بہرحال اب ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ جلد غلط فہمیاں دور ہوں اور چیزوں کو ہم تیزی سے بہتری کی طرف جاتے دیکھیں اور کیسز کو نمٹتا دیکھیں. ایسے نہیں شہباز شریف صاحب نے اب جا کر بار بار ایک ہی جملے کو بار بار دہرایا کہ صرف اور صرف یہ آرمی چیف کو کریڈٹ جاتا ہے، صرف اور صرف ان کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ سارا پلاننگ ان کی تھی، ایک ایک چیز ان کی تھی، سارا کچھ انہوں نے کیا، بڑی دلیری سے، بڑی بہادری سے، بڑے جینیس ہیں، سارا ان کا تھا. کیونکہ وہ جو نواز شریف کو کریڈٹ دینے کی کوشش ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں خراب ہوئی ہیں. اس لیے شہباز شریف صاحب کو بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ذاتی طور پر گواہ ہوں. لیکن اب مسئلہ یہ آئے گا کہ پھر کیا نواز شریف کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، پھر وہ معاملہ آئے گا کس طرف وہ جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا خالی وضاحتوں سے کام ہوگا، وضاحتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، عملی طور پر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں جی، جو ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اب تک کی یہی اپڈیٹس ہیں. اسلام آباد میں بات ایک ہی ہو رہی ہے، چرچا ایک ہی ہے کہ ماحول بدل رہا ہے، منظر نامہ بدل رہا ہے اور چیزوں میں تیزی آ رہی ہے. اللہ حافظ.